کہ ہم نے کہا کہ اسے پاکستان بھیجو، وہ تو رو کر کسی کو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، میرے اوپر کون سا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ سب سے پہلے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے انسانیت کے ناطے حیدر علی کو سپورٹ کیا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیا، اور ان لوگوں کے لیے بھی بات کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں نے نیگیٹو کمنٹ کر کے یہ کہا کہ سیما ہندو ہو چکی ہے، سناتن ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں برا لگ رہا ہے اور وہ پاکستان اب کبھی نہیں جائے گی، جسے کوئی لے جا نہیں سکتا، کسی میں طاقت نہیں ہے۔ تو ہم نے تو نہ کسی آڈیو میں نہ کسی ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا ہے، بلکہ ہم نے جب پبلک ریئیکشنز کروائے اپنی ٹیم سے تو لوگوں کی بھی یہ رائے تھی کہ ایک بد کردار بھگوڑی عورت کی پاکستان میں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہ نہیں چاہیے۔ کیا ہم نے یہ ڈیمانڈ کی؟ ہماری تو صرف اور صرف انسانیت کے ناطے یہی ریکویسٹ رہی کہ دیکھیں، انسانیت کے ناطے ایک لمحے کے لیے ہم ریلیجن سے باہر آ کر یہ سوچیں کہ وہ بچے ہیں چھوٹے اور اس کا باپ کمانے کی غرض سے باہر گیا تھا، وہ شخص کیمرے کے آگے روتا ہے، وہ شخص میڈیا کے آگے روتا ہے، اس عمر کے شخص کو رلا کر یہ عورت پورا دن ٹھمکے لگاتی ہے، محبت کی داستانیں سناتی ہے، اپنے ساتھ ہونے والے جھوٹے ظلم کی داستان سنا کر آپ کا سافٹ کارنر حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور آپ لوگ انسانیت کی بھی پٹری سے اتر کر حیدر علی کو گالیاں دیتے ہو، اسے برا بھلا بولتے ہو۔ ہر ایک تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں ایک چیز کامن ہے کہ وہاں پر بھی عورت کی بات کو اوپر رکھا جاتا ہے۔ میں آپ سے اگر کوئی بات جھوٹ بولوں تو آپ کے ریلیٹو پاکستان میں بستے ہیں، آپ ان سے تصدیق کر سکتے ہیں کہ سندھ کے اندر جہاں پر یہ رہتی تھی، کیا وہاں پر عورت ساتھ ہو تو کیا کوئی چیکنگ کرتا ہے؟ عورت اگر چرس اسمگل کر کے بھی لے جائے تو اسے روکا نہیں جاتا۔ دوسری بات، اگر اتنی ہی بدظن تھی حیدر سے تو خلا کیوں نہیں لیا؟ میں آپ کو یہ بات وثوق سے کہتا ہوں، آپ پاکستان میں اس بات کے لیے کسی ہندو سے پوچھیں کہ آج اگر کوئی عورت کورٹ میں جا کر کھڑی ہو پاکستان میں کہ مجھے خلا چاہیے تو اسے فوراً خلا دے دی جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں، ایک پروسٹیوٹ ہوتی ہے نا، سب جانتے کہ وہ ایک بدکار عورت ہے، اگر وہ تھانے میں جا کر کسی شریف شخص کے بارے میں ایف آئی آر درج کروا دے تو سندھ کی پولیس اسے اٹھا کر لے کر آئے گی، وہ عزت دار شخص ذلیل ہو جائے گا۔ تو ان جیسی بد کردار عورتوں نے ایک شخص کو ذلیل کروایا۔ جب اینکر نے یہ پوچھا کہ تمہارے سچن کو لپو سا کہا، جھینگر سا کہا تو کیسا لگا؟ کہتی ہے بہت برا لگا، جیسے دل پہ چھریاں چل گئی۔ میرے سچن جیسا کوئی لا کر تو دکھاؤ، میرا سچن تو کروڑوں میں ایک ہے۔ کہتی ہیں کہ جی کسی کو کوئی گالی دے کر اچھا نہیں بن جاتا۔ اب اس دھوکے باز عورت سے یہ پوچھا جائے کہ سارا دن بیٹھ کر جو تو پاکستان کی برائیاں کرتی ہے، جہاں پر تو نے اتنا وقت گزارا، تو یہ جھوٹ، یہ باتیں، یہ گالیاں دے کر تو کیسے اچھی بن سکتی ہے؟ ہم تیرے ہی جملوں سے تجھے بے نقاب کر دیں گے۔ ہمیں تجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم حیدر علی کے بچوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، اور یقین مانیے جس طرح ہندوستان کے لوگوں نے حیدر علی کا ساتھ دیا یہ قابل تحسین ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہندوستان میں بسنے والے لوگ برے نہیں ہیں، ان میں چند لوگ اگر برے ہوں تو پاکستان میں بھی وہ چند لوگ برے ہیں جو آپس کے تعلقات کو خراب کرتے ہیں۔ ہماری ٹیم نے جب پبلک ریئیکشن کیا، آپ کے ہندوؤں کے گھروں میں جا کے پروگرام کیا، تو وہ جا کر ویڈیوز ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ہندو خواتین کہتی ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کی طرح ہمارے ساتھ بڑے ہوئے، ہم نے ان کو بڑا کیا ہے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ انٹرویو آپ جا کر پبلک ریئیکشن کا ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، کسی سے گن پوائنٹ پر کوئی انٹرویو نہیں لیا۔ اور ایک آپ کو بات بتا دوں، پاکستان میں ہندو کمیونٹی کو بھرپور پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کا ثبوت آگے چل کر ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے۔ جہاں تک رہی بات انسانیت کی، میں ہندو اور مسلمان کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ جس طرح آپ سب لوگ کھڑے ہو چکے ہیں، اگر ایک ایک کر آواز بلند کی تو یقین مانیے یہ عورت بے نقاب بھی ہوگی، معاف کیجیے گا، عورت نہیں، عورت کے نام پر دھبا ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو کمپیئر کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ ہندوستان کی عورتیں بھی اس طرح کی نہیں ہیں، یہ بد کردار عورت ہے جس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ کوئی عورت اتنا بڑا کانڈ کر کے آئے اور پورا دن ٹھمکے لگائے، پورا دن تذلیل کرے، ذلیل کرے؟ اگر کسی کی بیوی نہ صحیح تو کسی کی بیٹی تو ضرور ہوگی، خاندان کے کچھ تو لوگ ہوں گے، لیکن یہ وہ ذلیل عورت ہے جو کسی کی عزت کا کوئی پاس نہیں رکھ رہی۔ اور آپ لوگ اپنے حق کے لیے بھی آواز اٹھائیں،
اے پی سنگھ جیسے لوگ نہ جانے اسے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان کی مہیلاؤں جیسی ہے. ہم جب اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ نہیں ہمارا اختلاف جان بوجھ کر بنایا جاتا ہے، ورنہ کیا ہمارے یہاں پر ہندو دوست نہیں ہیں؟ بچپن گزرا ہے، دوست رہے، گھروں میں آنا جانا رہا ہے، تو یہ کیسی نفرت ہے جو اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے اس نفرت کا بازار گرم کیا جاتا ہے. آپ کے بھی وہاں پر دوست ہوں گے، آپ کا بھی مسلمانوں کے گھروں میں آنا جانا ہوگا. اس نفرت کے کاروبار کو بند کر کے انسانیت کا ساتھ دینے کے لیے صرف بچوں کے لیے آواز اٹھا دیں کہ حیدر کو اس کے بچے واپس کیے جائیں. اگر حیدر غلط تھا تو طلاق لی جا سکتی تھی. پاکستان میں یہ چیز لا کے اندر موجود ہے، لیکن اس عورت نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا، اس نے صرف ذلت کا راستہ اختیار کیا. آپ سوچیں وہ مرد جو رات کو سوتا ہوگا تو اسے نیند آتی ہوگی، جو پوری رات یہ سوچ کر گزار دے کہ یار میرا قصور کیا تھا، اگر میں اتنا ہی برا تھا تو مجھ سے طلاق لے لی جاتی، لیکن میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا گیا، میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا. ایک لمحے کے لیے صرف اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور سوچ کر فیصلہ کر لیجئے. ایک ایک کر کر تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیے کہ صرف انسانیت کے لیے یہاں پر کوئی مذہب کی بات نہ کرے یا مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر اس عورت نے ہندو دھرم اپنا لیا، ہم خاموش، ہم اس پر کوئی بات نہیں کر رہے. کہ ہم نے کہا کہ اسے پاکستان بھیجو، ہم نے کہا چاہو تو اسے سجا لو، چاہو تو اس کی تحقیق کر کے اسے جیل میں ڈالو، اب ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن کیا ہم اتنے بے ضمیر ہو چکے؟ اگر کوئی جانور کا بچہ بھی ہوگا نا، شاید کوئی انسان اگر انسانیت کی بات کرے گا اس کا بھی دل کانپ جائے گا. یہ تو 4 معصوم بچے ہیں جن کو کچھ نہیں پتا، اور ان کا باپ تنہا ملک میں، غیر ملک میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے ملک میں بھی نہیں ہے. وہ تو رو کر کسی کو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، میرے اوپر کون سا پہاڑ ٹوٹا ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ حیدر علی کے ساتھ دینے کے لیے ایک ایک کر کر کھڑے ہوتے جائیں گے انسانیت کے لیے. اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.